بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ القصص میں چھٹے رکوع کی آیات مبارکہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 3 اہم کردار کا تذکرہ کیا. ایک سیاست کا بدترین کردار فرعون کی صورت میں، جس نے بنی اسرائیل میں تفریق اور انتشار پیدا کیا، ان کے حقوق کو غصب کیا، ظلم و زیادتی اور بدماشی کی سیاست. قرآن مجید نے اس کو تفصیل کے ساتھ گزشتہ آیات میں بیان کیے ہیں. اور اسی طرح ایک مذہبی وہ کردار مذہب کو وہ حکمرانوں کے مفادات کے لیے استعمال کرتا، مذہب کی غلط تشریحات کرتا، لوگوں کو مذہب کے حوالے سے جو ان کے دلوں میں ایک اعتقاد موجود ہوتا ہے اس کو مروڑ کر پیش کرتا. اس کی ایک بہترین مثال حامان ہے، جو کہ فرعون کا مذہبی امور کا وزیر تھا اور اس کا مشیر تھا. وہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں طرح طرح کی باتیں بنا کر اس کا مزید ذہن خراب کرتا رہتا ہے. حکومتی نمائندہ. اور تیسرا کردار اس سرمایہ دار میں، اس تاجر میں، کہ اپنے سرمایہ اور تجارت کے بدموشے وہ انسانیت کی حقوق کو غصب کرتا ہے اور معاشرے میں فساد اور انتشار پیدا کرتا ہے. اس کی مثال قرآن مجید میں قارون کی سی. اور درمیان میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے، قوموں پر جب تباہی و بربادی آتی ہے تو وہ در حقیقت اس کی بنیادی 2 ہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ مذہب معاشی حالات ہوتے ہیں بہت زیادہ ظلم و زیادتی و عدوان کی وجہ سے. یاد رکھیں قوموں کی معیشت متوسطہ یعنی اعتدال کے ساتھ اگر ان کی معیشت قائم رہے تو ان کے لیے پوری قوم کے لیے ترقی اور کامیابی کا باعث ہوتا ہے. لیکن جب کسی معاشرے کے اندر ایک مخصوص طبقہ وسائل پر قابض ہوتا ہے، وہ تعیش کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ زندگی کی ہر ایک عمل میں رفاہیت بالغہ یعنی اونچے درجے کی زندگی گزارنے پر اترا ہے. خوراک ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی خوراک اپنے لیے وہ پسند کریں. پوشاک ہے تو سب سے قیمتی اور بہترین لباس اپنے لیے.
اختیار کریں۔ اسی طرح مکانات ہیں تو وہ مکانات میں بہت زیادہ غلو اور تجاوز کریں کہ عالیشان محلات، مکانات اور پروٹوکول ٹاٹ باٹ میں مگن ہو، تو اس قوم کے اندر لازمی طور پر تباہی و بربادی آتی ہے۔ گزشتہ اقوام کی قرآن نے جگہ جگہ تاریخ بیان کی اور یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو کہ قوموں پر تباہی اسی وقت آئی بطرت معیشتہا، جب ان کی معیشت کے اندر تکبر و فساد پیدا ہو، غلو پیدا ہو۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دنیا کی دو بڑی طاقتیں قوتیں پوری دنیا پر غالب تھیں، ایک کیسر کی تھی، دوسری کسریٰ کی۔ یہ کیسر اور کسریٰ کی طاقتیں دونوں تباہ و برباد ہوئی۔ اس کی وجہ بڑی یہ تھی کہ ان کا حکمران طبقہ وہ تعیش پسندی میں، عیاشی میں مبتلا ہو۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاں عزت اس کا نام تھی کہ سب سے بہترین، عزت کردار کا نام نہیں، عزت نام تھا اس چیز کا کہ سب سے اچھا لباس کس کا، قیمتی لباس کس کا، سب سے عالیشان بلڈنگ اور مکان کس کا، پروٹوکول کس کے پاس ہے، دولت کس کے پاس زیادہ ہے، یہ عزت کا معیار بن گیا۔ چنانچہ جس کی کمر میں کم از کم 1,00,000 کی قیمت کا پٹکا باندھا ہوتا، بیلٹ باندھا ہوتا، اس کو وہ کچھ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کم از کم ایک پٹکا 1,00,000 کی قیمت سے کم کا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں۔ یعنی لباس اس دور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں کا لباس کوئی پہنتا تھا تو وہ ان کی نظر میں صاحب عزت و وجاہت انسان ہوتا ہے۔ دوسرا انسان چاہے کتنی محنت کرتا ہو، کتنی وہ اپنے خاندان اور قوم کی ترقی کے لیے جدوجہد کر کے سرمایہ فراہم کرتا ہو، محنت کی قدر نہیں کی، لوٹ مار کی، حکمران طبقے جو عوام کی اس محنت کے استحصال کر کے عیاشی کرتے تھے ان کی قدر کی۔ تو قرآن نے کہا کہ اللہ ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جب ان کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی ایسی آبادی ہیں کہ جب ان کی معیشت کے اندر تکبر، غرور پیدا ہو گیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کی مکانات، ان کے محلات، ان کی یہ ٹھاٹ بات ہمارے سامنے لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان پر جب ہلاکت، تباہی و بربادی آئی پھر وہ وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکے۔ ایک تو یہ سبب اور تباہی و بربادی کی وجہ بنی۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ سیاسی طور پر انہوں نے بجائے امن قائم کرنے کی ڈر اور خوف، ظلم اور بدماشی کی سیاست، زبردستی لوگوں سے کام لینا اور ان پر ظلم کرنا، ٹیکسز کی بھرمار۔ ہمیشہ یاد رکھیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفکر اس خطے میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں قوموں کو تباہ کر دیں۔ ایک یہ کہ کسی بھی حکومتی نظام پر مفت خوروں کا قبضہ ہو جائے، ان کے اوپر بوجھ بن جائے، کام کرنے والے جتنے ضرورت ہوتے ہیں، خیر حکومت کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اتنے ہونے چاہیے جتنوں کی ضرورت ہے، بقدر ضرورت۔ اور جب کسی ملک پر لوگ بقدر ضرورت سے کئی گنا بڑھ جائیں، ضرورت سے زیادہ، اور وہ سارا بوجھ ملک پر پڑے، اس کے عوام و انصار، اس کے جتنے بھی عملہ ہے جو اس کو چلانے والے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ اور اپنی ضرورت سے زیادہ اس مملکت کے خزانے پر بوجھ ڈالنے لگے تو اس قوم کی تباہی و بربادی ہو جائے۔ جیسے آج کل آپ اپنے ملک کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کے یہ کام کرنے والے وزراء، مشیر، یہ جتنا افسر شاہی ہے،
کام کچھ بھی نہیں کرتے، زیرو کام، لیکن لاکھوں کروڑوں کی مراعات تنخواہیں ان کے لیے۔ یہ سارا ملک کا خزانہ ہے جو قرض لے لے کر ان کی عیاشیاں پوری کی جائے، ان کے تللے پوری کی جائے۔ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں بھی اتنی کابینہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی ان کی اتنے اخراجات نہیں ہیں جتنے آپ کے ملک ہیں، اور آپ کے ملک کا حال دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو محنت کش طبقہ ہے، محنت کرنے والا طبقہ، اس پر ٹیکسز کی بھرمار ہے، ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے۔ آپ نے یہاں تک کہ ماچس لینی ہے تو اس پر بھی ٹیکس دینا ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہے۔ اس کی زندگی رات دن جانوروں کی طرح، کوہلوں کے بیل کی طرح پیسہ روپیہ جمع کر کے ان ٹیکسز کی ادائیگی میں گزر جاتی ہے۔ نہ ان کو اپنے اخلاق کی فکر، نہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے پاس ٹائم، نہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کے پاس فرصت، نہ وہ کوئی اور اپنے لیے مستقبل بہتر سوچ سکتے ہیں۔ ہر وقت بس ان کو یہی چکر لگا ہوا ہوتا ہے کہ بس ہم نے کمانا ہے، اور کما کر اس طریقے سے یہ اخراجات، یہ ٹیکسز، یہ بل، یہ سب کچھ ادا کرنا۔ وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے، کیونکہ اس میں محنت کرنے والے کی قدر نہیں ہے۔ محنت کرنے والے کی جب قدر نہ ہو تو پھر وہاں مفت خوروں کی حکومت ہو جائے، جنہوں نے کوئی کام نہیں کرنا لیکن وہ خزانے کے اوپر بوجھ بن جائے۔ قرآن مجید نے یہاں یہی بات سمجھائی گزشتہ آیات میں کہ دیکھ لو، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ تین باتیں قرآن میں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان کی معیشت، اس میں بطران پیدا ہو، بطرت معیشت۔ دوسری بات یہ کہ ان کی سیاست ظلم اور فساد کی پیدا بنے، قوم کے اندر انتشار، افتراق پیدا کرنا، ظلم ان پر کرنا۔ اور تیسری بات قرآن نے بیان کی کہ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے ہادیوں کو، رہنماؤں کو، پیغمبروں کو لازمی بھیجا۔ جب وہ نہیں سمجھے، انہوں نے بات پیغمبروں کی نہیں سنی، تو پھر اس قوم کے اوپر اللہ نے تباہی برباد کر دیا اس قوم۔ اس کے بعد جو یہ آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ان تعلیمات کی سچائی اور اپنی وحدانیت اور اس کائنات کے اندر اپنے اس مربوط نظام کو سمجھایا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی نظام چلتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر و فلسفہ ہوتا ہے، اسی پر سارے احکامات ہوتے ہیں، سارے اعمال ہوتے ہیں، سارا اس کا سسٹم بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانیت کے لیے جو ان کی کامیابی کا سسٹم اور نظام ہے، وہ وہی ہے جو اس کائنات کے بنانے والے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دی ہے اس قرآن مقدس کی صورت میں۔ اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس دیے ہوئے نظام کو تو قبول نہیں کرتے۔ دنیا کے مفاد پرست اس وقت سرمایہ دارانہ نظام کو پوری دنیا قبول کی ہوئی ہے۔ اس وقت حال یہ ہے کہ مسلم ممالک نام کے مسلم ہیں، لیکن ان کا اپنا نظام نہیں ہے اپنے ملکوں میں۔ ان کے اپنے ملکوں میں بھی سسٹم وہی چل رہا ہے جو سرمایہ داروں کا ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بھی یہی حال ہے، یہاں پر سسٹم کس کا ہے؟ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، اسی کے تحت سارے آپ کے نظام کے ادارے کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کی تعلیمات پر کوئی آپ ادارہ کام نہیں کرنا، نہ آپ کی معیشت قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر ہے، نہ آپ کی سیاست ہے، نہ آپ کی معاشرت ہے، کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو، جو تمہارا رب ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے سوا کون سی ایسی طاقت و قوت ہو سکتی ہے کہ تم اس کو اپنی تمام احکامات کا مرکز و محور بناؤ، اس کو اختیار کرو۔ جو اس کائنات کا خالق ہے، اسی نے تمہارے لیے اس دینی ہدایت کو قبول اختیار کی ہے، پسند کی ہے۔
لہٰذا چاہیے تو یہی تھا کہ تم اسی پر عمل کرتے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جی، اور وَيَخْتَارُ، اور جسے چاہتا ہے اسے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور پھر اس کائنات کے اندر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث کیا، انہیں پسند کر لیا، تمہاری رہنمائی کے لیے پسند کر لیا۔ اب ان کی تعلیمات اور رہنمائی کے تحت ہی تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی مرضی کا سسٹم اور نظام بنائیں گے۔ ان کو حالانکہ اختیار نہیں ہے۔ کس نے ان کو اختیار کیا؟ خود سے تم انسانوں کے لیے سسٹم بناؤ، انسانوں کے لیے خود سے بناؤ گے تو ظلم ہی ہوگا، فساد ہی ہوگا، بدامنی ہی ہوگی، انتشار ہی ہوگا۔ ان کو اختیار نہیں تھا، اختیار تو اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اور طاقتیں اور قوتیں ان کو ترجیح دے رکھی ہے، حالانکہ اللہ کی ذات پاک اور بلند ہے اس سے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ جن کو یہ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی آج کسی نے اپنا معبود امریکہ کو بنایا ہوا ہے، تو کسی نے چائنا کو، تو کسی نے رشیا کو، تو کسی نے برطانیہ کو، تو کسی نے کسی اور کو۔ حالانکہ معبود برحق تمہارا جس کی تعلیمات پر تمہیں چلنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور تمہارا رب یاد رکھو، یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، جو باتیں تم دلوں میں چھپائے ہوئے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں یہ لوگ اسے بھی جانتے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز، کوئی عمل تمہارا مخفی نہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود ہے، وہی مرکز و محور ہے تمہاری تعلیمات کا، تمہارے احکامات کا، تمہاری زندگی کا، لہذا اسی کی بندگی اور اطاعت کرو۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کی تعریفیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی کامیابی اسی کی طرف سے ہوگی اور آخرت میں بھی نجات وہی دے گا۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، حکم اور حکمرانی بھی اسی کی ہونی چاہیے، آرڈر بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اس کائنات کا مالک جب وہ ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی اسی کی طرف سے ہے، آج تم حکم اس کا نہیں مانتے۔ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو آخر کار تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں اس نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے، تم نے اس اختیار کا جیسے چاہو استعمال کرو، غلط کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، لیکن آخر کار تمہیں اللہ کے حضور پہنچنا ہے، اور پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اللہ نے مزید انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ دیکھو اس نے جو اس کائنات کے اندر سسٹم بنایا ہے، تمہارے کام کاج کے لیے بھی اس نے ایک نظام بنایا ہے، تمہارے آرام کے لیے بھی اس نے نظام بنایا ہے۔ جب اس کے لیے اس کا بنایا ہوا نظام اسی کا ہے، اور کائنات میں کوئی اور مخلوق میں سے چاہے کتنا ہی کوئی بڑا کیوں نہ ہو یہ نظام نہیں بنا سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری دوسری زندگی کے لیے اس کا کوئی دیا ہوا نظام نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ذرا غور کر کے بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تمہاری اوپر ہمیشہ کے لیے رات ہی کرنے بنا دے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے رات ہی رات، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے دن لے کر آئے، روشنی لے کر آئے؟ کوئی ہے؟ کوئی طاقت و قوت ہے جو دن بنا سکے؟ افلا تسمعون، کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سن سکتے؟ پھر سوال کیا، قل ارأیتم، اے پیغمبر ان سے پوچھیے، بتاؤ ذرا سوچ کر غور کر کے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تم پر دن ہی کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت تک، دن ہی دن اور رات نہ آئے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، کون سا تمہارا ایسا معبود ہے، کون سی ایسی طاقت و قوت ہے جو رات لے کر آئے جس میں تم سکون کرتے ہو، آرام کرتے ہو؟ یہ نظام کس نے بنایا؟ دن اس کا ایک وقت مقرر ہے، رات اس کا ایک وقت مقرر ہے، کہ دن میں تم کام کاج کرتے ہو، رات میں تم آرام کرتے ہو۔ افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں کرتے؟
لیکن ابر رحمتی یہ اسی مالک کی مہربانی ہے، اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، لتسکنوا فیہ تاکہ رات میں تم سکون کرو، ولتبتغوا من فضلہ اور تاکہ تم اس کا فضل دن میں اس کا فضل کو، دن تو اس نے کام کاج کے لیے بنایا، لیکن اس سرمایہ دار نے رات کو بھی کام کاج کے لیے لگا دیا، رات میں بھی اب کام کاج میں انسان لگا ہوا ہے، کما کما کے ان کو دے جاؤ نہ، دولت ان کی خزانے بھرتے چلے جاؤ، جی آرام ہے ہی نہیں، دن رات ایک کر رکھا ہے انہوں نے، لیکن اللہ نے تو رات بنائی ہے آرام کے لیے، دن بنائے ہیں فضل معاش تلاش کرنے کے لیے، تاکہ اس طریقے سے تم اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکو اور اس کا شکر ادا کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لیکن تم نے دنیا میں اللہ کے نظام کو چھوڑ کر اور کئی ایک معبود بنا لیے، کئی طاقت قوتوں کے سامنے تم نے اپنے آپ کو جھکا لیا، کل قیامت کے دن یہ تمہارے معبود ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، تم بھی موجود ہو گے، اللہ پکار کر اس دن تمہیں کہے گا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن ان کو اللہ پکارے گا اور کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے تھے، گمان کرتے تھے، یہ بڑی طاقتیں اور قوتیں جن سے تم مرعوب تھے، ڈرتے تھے اور عوام کو ڈراتے تھے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یاد رکھو ہر امت سے ایک شہید اور گواہی دینے والا بھی ہم لے آئیں گے، جو تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ تم نے کیا کیا، اور فَقُلْنَا، ہم کہیں گے، ہاتھو برہانکم، لاؤ تم اپنی کوئی برہان اور دلیل تمہارے پاس ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے وہ ٹھیک تھا، لیکن اس دن فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اس دن انہیں یقین ہو جائے گا کہ بے شک حق تو وہی تھا جو اللہ نے ہمیں سمجھایا، پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہمیں دیا اللہ نے، حق اور سچ تو وہی تھا، جسے ہم پر سے کوئی ڈالے رہے، جس کا ہم مذاق اڑاتے رہے، جس کے بارے میں ہم باتیں بناتے رہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس دن ان کو حقیقت ان کے سامنے آئے گی، کھلے گی، اور جو کچھ وہ افترا پردازیاں اور وہ تبصر اور مذاق اور جھوٹ گھڑ گھڑ کر انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اختیار کیا، وہ سب کا سب ان سے اس دن گم ہو جائے گا، کھو جائے گا، اور وہ اعتراف کریں گے کہ ہائے ہم نے بہت بڑا غلط کردار ادا کیا، غلط راستے پر، لیکن اس دن کا پچھتاوا، اس دن کا یقین کام نہیں آئے گا۔ آج اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، تمہیں آج اللہ تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ الحکم للہ، حکم اللہ ہی کا ہونا چاہیے، اسی کی احکامات کی اتباع اور پیروی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے